بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ ایرانی مظلوم قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایرانیوں نے شہادت دی ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، شہنشاہیت کو ختم کرنے کے لیے۔ 1000 سال پرانی حکومت کو رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی مرحوم کے بعد آیت اللہ خامنئی نے جو ہے اسی انقلاب کو پھر زندہ کیا، اور آج الحمدللہ پورے ایران کے اندر امن ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس جو دوسری طاقتیں یہاں پہ آئی تھی جو ہمارے ملک کو برباد کر رہی تھی، سلام ہوا آیت اللہ خامنئی پر کہ انہوں نے اپنے قوم کو بچایا، اپنے ملک کو بچایا، اور دنیا کے اندر میسج دیا کہ امریکہ اور اسرائیل صرف ایران کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اور یہودی ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی اسلام کے دشمن ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین اور لبنان اور حزب اللہ جو لڑ رہا تھا، کتنی طرح سے بے گناہ نوجوان مسلمانوں کو، بچوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، پورا جو ہے غزہ ختم کر دیا اسرائیل نے۔ تو اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اب ایران کو بھی فتح کر لیں گے، یہ اس کو خواب و خیال تھا۔ جب تک کہ روحانیت رہے گی، جب تک کہ آیت اللہ خامنئی جیسی مرجعیت رہے گی، رہبر رہے گا، اس وقت تک ایران کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ الحمدللہ سارے ہندوستان کے مسلمان ایران کے ساتھ ہیں، سارا ہندوستان ان کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں رہبر انقلاب پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف ہیں، اور جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ہمیشہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایران ہی ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کی ہر ملک میں مدد کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ مدد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت اس موقع پر ہم مبارکباد دیں گے ایران کی عوام کو بھی، اور خاص طور سے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی کو کہ آپ نے بہت ہی اچھا خطبہ دے کر ساری عوام کو اچھا میسج دیا۔ آج ساری عوام ایران کی جو ہے رہبر کے پیغام پر جان کی قربانی کے نعرے لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے برباد تھا، برباد ہے اور برباد رہے گا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو قرآن کی آیت ہے کہ جعل حق ذاق الباطل ان الباطل کان ذوقا حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ انشاءاللہ سلسلے سے پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کا نام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور ایران کا پرچم جو ہے جیسے کل لہرا ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی لہرائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روس اور چائنا بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ ایرانی مظلوم قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایرانیوں نے شہادت دی ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، شہنشاہیت کو ختم کرنے کے لیے۔ 1000 سال پرانی حکومت کو رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی مرحوم کے بعد آیت اللہ خامنئی نے جو ہے اسی انقلاب کو پھر زندہ کیا، اور آج الحمدللہ پورے ایران کے اندر امن ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس جو دوسری طاقتیں یہاں پہ آئی تھی جو ہمارے ملک کو برباد کر رہی تھی، سلام ہوا آیت اللہ خامنئی پر کہ انہوں نے اپنے قوم کو بچایا، اپنے ملک کو بچایا، اور دنیا کے اندر میسج دیا کہ امریکہ اور اسرائیل صرف ایران کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اور یہودی ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی اسلام کے دشمن ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین اور لبنان اور حزب اللہ جو لڑ رہا تھا، کتنی طرح سے بے گناہ نوجوان مسلمانوں کو، بچوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، پورا جو ہے غزہ ختم کر دیا اسرائیل نے۔ تو اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اب ایران کو بھی فتح کر لیں گے، یہ اس کو خواب و خیال تھا۔ جب تک کہ روحانیت رہے گی، جب تک کہ آیت اللہ خامنئی جیسی مرجعیت رہے گی، رہبر رہے گا، اس وقت تک ایران کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ الحمدللہ سارے ہندوستان کے مسلمان ایران کے ساتھ ہیں، سارا ہندوستان ان کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں رہبر انقلاب پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف ہیں، اور جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ہمیشہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایران ہی ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کی ہر ملک میں مدد کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ مدد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت اس موقع پر ہم مبارکباد دیں گے ایران کی عوام کو بھی، اور خاص طور سے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی کو کہ آپ نے بہت ہی اچھا خطبہ دے کر ساری عوام کو اچھا میسج دیا۔ آج ساری عوام ایران کی جو ہے رہبر کے پیغام پر جان کی قربانی کے نعرے لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے برباد تھا، برباد ہے اور برباد رہے گا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو قرآن کی آیت ہے کہ جعل حق ذاق الباطل ان الباطل کان ذوقا حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ انشاءاللہ سلسلے سے پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کا نام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور ایران کا پرچم جو ہے جیسے کل لہرا ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی لہرائے گا۔